السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر مرزا قادیانیوں کا سہولت کار، مفتی حنیف قریشی ایکسپوز۔ تو اس ویڈیو میں مفتی حنیف قریشی سے کچھ سوال ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے انجینئر محمد علی مرزا پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، وہ جو قادیانیوں کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں، اس بارے میں جو ہے حنیف قریشی نے کہا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے پھر انجینئر محمد علی مرزا سے بھی سوال ہوا اس بارے میں کہ آپ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں کیا۔ تو ہر چیز کو جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے سامنے رکھا ہے اور ساری سچائی کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں بتائی ہے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں اور حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ نکل چکا ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ عام دنوں میں بھی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو بھی آپ سے ہو سکے وہ نکالیں، غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کریں، اپنے پہلے گھر میں دیکھیں، پھر اس کے بعد پڑوس میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں اور باقی لوگوں پر دھیان دیں۔ اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بٹی صاحب، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے۔ ہم ذمہ داری سے مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جتنا قادیانیت کو پروموٹ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا ہے۔ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ اہل قبلہ ہیں اور قیامت والے دن ان کے چہرے، ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں۔ وہ تو دجال کہتے ہیں مرزا، نہیں ایک سیکنڈ، مرزا وہ تو قادیانی کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہوتی ہے کہ اچانک یہ کہے کہ مرزا بہت اللہ کا ولی ہے تو اس کو لوگ پھر مانیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ سافٹ کارنر پہلے پیدا کریں پھر آہستہ آہستہ بھائی جان ہم ساری ثابت کریں گے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ پر لے آئے پوری امت کو اور اپنے جو اس کے سننے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمدردی آ گئی ہے قادیانی، اور وہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یار ان کے خلاف تو ایک سیاسی بحث کے اوپر ان کو جناب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا کیا ہے، جو کہ پچھلے اتنے عرصے سے قادیانیوں کا مشن ہے پاکستان میں جس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا اس کام کے لیے کہ تاکہ ہمارا سافٹ کارنر پیدا کیا جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا ہے کہ جی ان کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہیں، یہ انہوں نے مرزا صاحب نے میں کہا۔ آپ کو ابھی ویڈیو اس کے بعد دکھا دیتے ہیں، ٹھیک، چیزیں دے دیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ قادیانیوں سے نکاح کرنا کیسے، سے سوال ہوا، کہتے ہیں اصولی بات یہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، تو اب یہ کیا عوام کو تبلیغ نہیں، ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو قرآن نبی کو نہیں مانتے، کم از کم یہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست۔ انجینئر صاحب، علی بھائی، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ بابوں کو ماننے والے انتہائی مستند عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا، وجہ آپ بنے، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ وجہ کیوں بنے۔ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہیں، نہ قادیانی کو سپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے، ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔
کتاب و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ. اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا. حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں. دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا. اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا. اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً. اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے. وہ صوفی تھا, وہ حنفی تھا. کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا, یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں. ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویاں یہ کھا رہے ہیں لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو ہم نے تو یہ بتایا اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ دیوبندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا, بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا, شبلی رسول اللہ نکالا. تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو, چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے, باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے. تو ختم نبوت کا منکر خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا, سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو. اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے. ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا, ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا, پاکستان کے قانون کو توڑنا, ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں, میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے, وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے, جو انسانیت والا ہے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں, بتایا نا, علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے. تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے, علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا.
اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا, پوری فیملیز کے ساتھ. یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں. کیسے جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے, مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے, ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے, خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا. بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں, نہ سعد رضوی کر سکتا ہے, نہ خادم رضوی کر سکتا ہے, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں, نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں. ایون یہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے بھابی, یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے. اچھا جی میرا چیلنج ہے, جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا. کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے. کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے. مگر وہ چیلنج ہے, وہ مانتے نہیں اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا, ایمان کا تقاضا ہے نا. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے, فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے, فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے. مجھے پیش کیا فتویٰ لے لیں, کافر ہے, ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں اگر وہ اپنے نام کا کلمہ. ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, ان کا دفاع کرنے والے, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے. انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی یہ اپنی مشتوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے, یعنی صوفیوں کے ایک فرقے. اشرف تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. یہ سارے دفاع کرتے ہیں. احمد صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے, اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں. دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا, وہ توصیف راجدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے, طالب الرحمان شاہ صاحب, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو, تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں, جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے, کبھی بھی نہیں لگا سکتے. اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں, یہ کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے. اس کے رائٹس میرے پاس ہیں, تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں, آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف. میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے, چشتی بھی دجال ہے, تھانوی بھی دجال ہے, جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا. اگر انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا, چلیں اس زمانے میں کوئی کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, معرفت کی بات ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت میں نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ, اچھا, ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے.
تو جب ایک مسلمان کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے میرے بھائی، اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا، تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اختلاف رائے کیا نا، تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ بگڑ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ ساری بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے، اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے، ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق برق لباس ہے اتار دینا ہے، ہم نے فوراً اتار دیا۔ ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا، نہ تھانوی دجال بچے گا، نہ شیولی دجال بچے گا، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا۔ لیکن بھائی اتنی تعریف کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے، یہ آپ نے کیوں؟ نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی، کلپ ہی ہے، اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا۔ ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے، پوری بات نہیں آپ آتی۔ کے پاس حاضر ہوئے، آپ بتا دیں۔ ہاں جی، میں بتا دوں گا، لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، آندہ بھی کاٹیں گے۔ میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک ہے صحیح۔ تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا، یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی، یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی، وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں۔ جی۔ اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، ہاں تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی، ٹھیک ہے، پولیس رات کے اوپر، پولیس رات سے پہلے جو جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، خواہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، بدعتی تھے، سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے، ان کی تفریق نہیں ہوگی، عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا، نماز تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ۔ ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ، وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں۔ تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے، دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا، دوسرے نیچے گریں گے۔ تو میں نے کہا تھا عزائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے، قادیانی کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے۔ ان سے صرف یہ پوچھے جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے، کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے، ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹی کے ڈالوں گا، پھر بریلوی نہیں بچتا ہے، دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو بھی نہیں چمکتے ہو گے، سیدھی گل ہے۔ تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں، یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے، پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے، یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کیسے کہیں گے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو، آندہ کوئی پوچھے نا، ہائے 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 کہتے کہہ دبا۔ مجھے یہ کہتے تھے، میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ اچھا، ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا، یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگیں بڑھا رہا ہے۔ میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے،
बुखारी मुस्लिम में तो रफल यदैन के साथ तरीका लिखा है, वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को, जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, जबिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है। वो कह के नहीं, आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है भाई, बड़ा चैलेंज।